دائمی طور پہ رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ کپڑے بدلنے چاہیے، لیکن کپڑے بدلنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم اگر نہاتا ہے، جسم میں بدبو ہو گئی، یا وہ پہلے والا کپڑا بوسیدہ ہو گیا، دوسرا کپڑا یوز کیا اور وہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے لیکن کہ وہاں پہ ایک ہی لباس پہنا تو پھر ہزاروں سال تک ایک ہی لباس چلے گا، بلکہ اپنے حفظ نفس کے لیے، اپنے مزے کے لیے وہاں جنتیوں کی آزادی ہوگی۔ اگر وہ چاہیں گے تو نیا لباس روزانہ چاہے بدلے، 1000 لباس بدلے، ان کو اللہ تبارک و تعالی اختیار دے گا، لیکن یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہاں کی نعمتوں میں چونکہ فنا نہیں ہے، لہذا جو لباس اس کے بدن پر جنتی کے ہوگا جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو اس پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگی، وہ لباس ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور دوسری بہت بڑی خوشخبری کہ ان کی جوانی زائل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب جوان حالت میں جائیں گے، تبھی تو وہ کہا کہ جوانی زائل نہیں ہوگی، اور وہ کتنی عمر ہوگی وہ انشاءاللہ بھی حدیثیں آگے آ رہی ہیں، اس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد ایک خاص عمر میں جائیں گے اور اس کے بعد کبھی بھی ان سے وہ جوانی نہیں چھینی جائے گی۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5389 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلان کرنے والا جنتیوں کے لیے ایک اعلان کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس فرشتے کو حکم دے گا وہ اعلان کرے گا بلند آواز سے۔ وہ اعلان کیا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم تندرست رہو اور کبھی بیمار نہ پڑو، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ جوان رہو اور کبھی بوڑھے نہ ہو، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم راحت پاؤ اور کبھی مصیبت کا منہ نہ دیکھو۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایک انسان اعلیٰ مقام پر مثلا شفٹ ہو گیا، اس کو ایک مکان بہت اچھی جگہ مل گیا، سستا ملا، اچھا مکان مل گیا، اور اس کے بعد بالفرض اگر اسے پتہ چلے کہ میرے پڑوس میں ایم پی ایز رہتے ہیں، ایم این ایز ہیں، پرائم منسٹر کا گھر ہے مثال کے طور پر، تو وہ تو اپنی قسمت پر رش کرے گا۔ تو بعض اوقات ایک انعام مل جانے کے بعد دیگر انعامات کی وجہ سے بھی انسان حفظ نفس اور لذت حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی بالفرض جنت میں داخل ہو گیا اور وہ جس طرح انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوان رہے گا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اعلان جنت میں داخل ہونا ہی بہت بڑا انعام تھا، لیکن اس کے باوجود پھر فرشتے کی طرف سے اعلان کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے، تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، کوئی مشقت کا منہ نہیں دیکھو گے، تو اس وقت اور ان کی خوشی بڑھ جائے گی۔ تو لہٰذا اس جنت میں جانے کے لیے واقعی عمل کرنے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور جنتیوں کے درجات پر تھوڑا سا کلام ہے، حدیث نمبر 5380 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی اپنے اوپر والی منزل والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح روشن ستارے کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان پہ ستاروں کو تلاش کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، اتنا فاصلہ ہے جنت کے درجوں کے درمیان کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے جنتی کو بالکل ایسا دیکھ رہا ہوگا جیسے ایک روشن ستارہ جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر باقی ہو۔ یہ اختلاف ان کے مراتب کے فرق کی بنا پر ہوگا، مرتبے مختلف ہوں گے، اس لیے ان کو کوئی نیچے ہوگا کوئی اوپر ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ انبیاء کرام کے محلات ہوں گے جن تک دوسرے لوگ نہیں پہنچیں گے؟ یعنی وہ تعجب ہوا کہ اتنا اوپر جو ستاروں کی مانند نظر آئیں گے تو انبیاء علیہ السلام ہی ہو گئے، اور وہاں پر ہم لوگ تو جا نہیں سکتے عام آدمی۔ تو سوال کر ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، یعنی عام لوگ بھی جا سکتے ہیں، قسم ذات اقدس کی جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ وہ مرد پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ تو صرف اتنا بھی اگر کوئی کر لے گا کہ نبیوں پر ایمان لایا اور اس نے ان کی تصدیق کی اور باقی جو عقائد باطلہ تھے ان کی تردید کرتا رہا، تو یہ بھی نجات کے لیے کافی ہے اور شخص کو بڑے درجات ملیں گے۔ تو جنت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بیان فرمائے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے لیے ہوں، بلکہ عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ انعامات عطا فرمائے گا۔
ایک مزید طویل حدیث ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، متفق علیہ ہی حدیث پاک ہے، 5382 حدیث کا نمبر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جنتیوں کو فرمائے گا، اے اہل جنت، تو جنتی عرض کریں گے یا رب کریم ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تیرے دین کی بار بار خدمت کرتے ہیں، ہر بھلائی تیرے پاس ہے، یعنی وہ حمد بھی بیان کریں گے، اعتراف نعمت بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ تو وہ عرض کریں گے رب ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں گے، حالانکہ تو نے تو سب کچھ ہمیں دیا ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کلام کرے گا جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان چل رہا ہے اور عقائد کے مختلف ٹاپکس پر کلام کرتے ہوئے اب ہم احوال آخرت پر آئے تھے، اور احوال آخرت میں مختلف چیزوں کا اس میں بھی بیان ہوا، قبر کے احوال بیان ہوئے، عذاب قبر پہ ہم نے گفتگو کی، پھر میدان محشر میں جمع کیے جانے اور قبر سے اٹھنے کے احوال آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور اس کے بعد اب ہم جنت اور دوزخ کے بارے میں جو احادیث کریمہ ذکر کی گئی ہیں، قرآن پاک کی آیات کا تذکرہ کیا گیا ہے، انہیں ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جنت کے بارے میں ایک مسلمان کو کس قسم کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں بھی کئی حدیثیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب جو حدیث آ رہی ہے وہ متفقون علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے، یعنی امام بخاری نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، طویل حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 5376 ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مشکات شریف کے میں جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ مشکات وہ کتاب ہے کہ جس میں مختلف احادیث کریمہ کی کتب سے حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، تو چونکہ ایک موضوع کی حدیثیں اس میں ترتیب سے موجود ہیں، اس لیے ہم اسی کے حدیث نمبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، لیکن حوالہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہ بخاری سے تعلق رکھتی ہے حدیث یا مسلم سے ہے یا سیاہ ستہ کی دیگر کتب سے ہے۔ تو یہ حدیث پاک مسلم اور بخاری میں موجود ہے، لیکن یہاں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 5376۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو